اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک سیکنڈ کی بہت قیمت ہے. سیکنڈ کس کو کہتے ہیں؟ سیکنڈ کی قیمت کتنی ہے؟ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو صرف 3 سیکنڈ سے ٹک ٹک ٹک، صرف ایک ٹک کے اندر نماز پڑھائی، دربار خداوند میں حاضر ہوئے، 70,000 باتیں کی، اللہ سے کلام فرمایا، جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، 50 وقت کی نماز سے 5 وقت کی نماز کرائی، اور اس کے بعد آپ دوزخ کو دیکھا سب کو معائنہ کر کے، اور اپنے بستر پر جب آئے تو وہ گرم تھا، زنجیر ہل رہی تھی. تو 3 سیکنڈ تک تو سب کچھ رہتا ہے. سیکنڈ کی کیا قیمت ہوئی؟ بے حد. آپ یوں سمجھیں کہ 1 سیکنڈ 1 منٹ اللہ کو یاد کریں بہت بڑی دولت ہے. اسے حقیر نہ جانے. جو کسی نیک عمل کو، کسی اچھی بات کو یا کسی گناہ کو حقیر جانتا ہے، اس کی بھلائی اس کی برائی بہت جلدی تباہ کر ڈالتی ہے، یا آباد کرتی ہے، یا برباد کرتی ہے، یا ویران کرتی ہے، یا ہلاک کرتی ہے، یا اس کو پروان چڑھاتی ہے اور خدا کے قریب کرتی ہے، خدا کی نعمتوں کی بھرمار ہوتی ہے. 1 سیکنڈ بہت بڑی قیمت ہے. تو اس لیے آدم علیہ السلام پر درود سب سے پہلے پڑھا. نکاح میں سب سے پہلے درود شریف پڑھا جاتا ہے. ہر عمل سے پہلے درود اگر نہیں ہے وہ عمل بھی قبول نہیں، چاہے وظیفہ ہو، چاہے قرآن ہو، چاہے کچھ ہو. جب تم کچھ عمل نیک کرنا چاہو تو بسم اللہ کر لو، اس کا نام لو. بسم اللہ کے معنی ہے میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. شروع اللہ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. اس کے اندر تمام لوازمات اور خدا کے فضل و کرم کی انتہا آ جاتی ہے، رحمان اور رحیم. اور اگر وہ جبار بن جائے اور اگر وہ قہار بن جائے تو پھر کیا ہو؟ کوئی چیز دنیا اور آخرت، جنت اور دوزخ، کوئی کائنات، کوئی چیز قائم نہ رہے. جس کا کتنا بڑا ہم ان آدمیوں کے اوپر کرم فضل ہے کہ اس نے کہا میں نے رحمانیت کا، میں نے رحیمیت کا لباس پہن لیا ہے، اپنے اوپر غالب کر لیا ہے. یہی معراج میں فرمایا تھا اے حبیب رک، تیرا رب نماز ادا کرتا ہے. حیرت میں گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اور نماز. لیکن جب قریب ہو اے میری دوست، اے میری جان، اے میرے حبیب، میرے قریب ہو. جب قریب ہوا تو گفتگو ہوئی اور پوچھا تو حیران تھا کہ تیرا رب نماز ادا کرتا ہے؟ تو میں کہا ہاں اے رب. کہا کہ نماز میری رحمت ہے، میں نے تیری امت پر تیرے آنے کے استقبال میں، احترام میں، پیار میں، محبت میں اپنے اوپر رحمانیت کو غالب کر لیا ہے. تیری امت کا کوئی شخص جھوٹوں بھی نہیں کہے گا اللہ میں گنہگار ہوں مجھے معاف کر دے تو میں معاف کر دوں گا. آدم علیہ السلام نے کتنے سال تک گناہوں کا استغفار کیا؟ 300 سال تک سجدے میں پڑے رہے اور روتے تھے، توبہ استغفار کرتے تھے، پر وہ بے نیاز ذات کے بھاوے بھی نہیں تھے. جب انہوں نے یہ عرض کیا کہ اے میرے رب میں نے تجھے سب وسیلے دیے، تو نے کوئی قبول نہیں کیا، اے رب اب ایک وسیلہ باقی ہے جو تیرے نام کے برابر میں محمد لکھا ہوا ہے، اس نام کا وسیلہ دیتا ہوں کہ مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم اور کرم اور فضل فرما. فوراً کہ تو نے ایک ایسی ہستی کا نام دیا ہے جس کے کارن میں نے تجھے پیدا کیا ہے، وہ میرا بہت پیارا، بہت حبیب ہے اور میرے خاص الخاص نور میں کا ایک ذرہ ہے، تو میں تجھے واقعی اب معاف کرتا ہوں، اب میں تجھ سے خوش ہوں. ایک دفعہ کہنے سے آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کتنا فضل فرمایا کہ ایک دفعہ چھوٹو بھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما اتوب الیہ، اے اللہ میں شرمندہ، یہ نہیں زبان سے بھی نہیں کہتا. اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی اور وہ دن میں یوں سوچتا ہے کہ میں نے برا کیا، مجھے کرنا نہیں چاہیے تھا، یہ مجھ سے غلطی، یہ گناہ، یہ بات، یہ نازیب بات کیوں ہو گئی، اس ارمان پہ ہی گناہ جو ہے دھلنے لگتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کتنا رحمان الرحیم اور کریم مطلق ہے. بھلا اس کو کوئی بھلا دے تو کتنی بری چیز ہے.
کتنی بے حیائی کی اور کتنی بے مروتی یا احسان فراموشی کی بات ہے کہ اس نے ہم کو عقل دی، شعور دیا، آنکھ دی، ہاتھ پیر دیے. اگر ان میں سے کوئی چیز ضائع کر لے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر عقل ہی چلی گئی ختم کام سارا. ساری بنی بنائی کائنات، ساری بنی بنائی دین دنیا اجڑ گئی. اگر ہاتھ پیر ٹوٹ گیا تو بیکار ہو گیا. اگر آنکھ جاتی رہی تو جہان گیا. کیا دیکھ لے گا؟ قدرت کے کرشمات کو کیسے معائنہ کرے گا؟ آنکھ نہ رہی، عقل نہیں رہی تو سبھی کچھ ختم ہو گیا. تو اس لیے اس کا شکر اگر تم ایک آنکھ کا ہی کرو اور تمہاری 1,00,000 سال کی عمر ہو اور تم اس کی آنکھ کا شکر ادا کرتے ہو، خدا کی قسم ایک ذرہ بھی ادا نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی بندہ جو کہتا ہے الہی میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور تیرا شکر مجھ سے ادا نہیں ہو سکتا تیری شان کی، تیری آن بان کے مطابق، تو وہ فرماتا ہے بے شک تو نے میرا شکر ادا کیا. تو اس کا شکر ادا کیا کرو اور یہ کہا کرو کہ خدایا تیرے لائق ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، جو تیرا حق ہے شکر ادا کرنے کا وہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، مجبور ہیں، ہم معذور ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم نادان ہیں، ہم بے وقوف ہیں، ہم جاہل ہیں. جو کہتا بے شک تو نے میرا شکر ادا کیا اور میں نے قبول کیا. تو اس لیے درود شریف اتنا پڑھو جتنا درود پڑھا جانا چاہیے. ہم پر کتنا ضروری ہے درود؟ اب تم اس سے اندازہ کرو میں جو میں بار بار کہتا ہوں، جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنا درود خدا چاہتا ہے. جتنے انبیاء، اولیاء، علماء، صلحاء، صوفیاء، حضرات، مشائخ، عظام گزرے اتنا درود مانگتا ہے. جتنے دنیا میں درخت اور پتے ہیں اور جنت میں درخت اور پتے ہیں اتنا درود مانگتا ہے. جتنے تمہارے سانس ہیں اتنا درود چاہتا ہے. جتنی تمہاری پلکوں کی جھپک ہے اتنا درود مانگتا ہے. جتنے تمہارے سانس ہیں، دھڑکن ہیں، اتنا درود مانگتا ہے. جتنے قرآن پاک کے حرف ہیں اتنا درود چاہتا ہے. اور اتنا درود چاہتا ہے جتنا وہ جانتا ہے. درود کی کوئی انتہا نہیں جو میں ابھی بیان کر رہا تھا. اس درود کو کون ادا کرتا ہے؟ اللہ، اس کے فرشتے. اے میرے بندو، اے مرد عورت ایمان والو، میرے حبیب پر درود بھیجو کیونکہ میں بھی درود اور سلام بھیج رہا ہوں. جیسے 50 وقت کی نماز 5 وقت کی رہ گئی تھی کم ہونے پر، لیکن اللہ تعالی نے 5 وقت کی نماز کو قائم رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو 50 وقت کی نماز تھی وہ فرشتوں کو لگایا. ان 50 وقت کی نمازوں کو ادا کرو اور میرے حبیب کی امت کے نام اعمال میں درج کرتے رہو، لکھتے رہو. نماز وہی 50 وقت کی تمہارے نام اعمال میں لکھی جاتی، پڑھتے ہو تم 5 وقت کی، لکھی جا رہی 50 وقت. تو جتنا تم درود پڑھو گے، نماز میں درود پڑھو گے یا ویسے پڑھو گے، وہ اتنا نہیں پڑھ سکتا کوئی، مگر خدا جو درود پڑھ رہا ہے اور اس کے فرشتے جو درود پڑھتے ہیں وہ سب محمد صاحب کی امت کے نام اعمال میں لکھے جا رہے ہیں. یہ کتنے بڑے کرم اور فضل کی بات ہے. اور ہم کتنے نمک حرام ہیں. یہ انسان حقیقت میں نمک حرام ہے. یہ رحمان روٹی کھاتا ہے رحمان کی اور تابع داری کرتا ہے شیطان کی. کتنے افسوس کی بات ہے. تمہیں مال دیا، دولت دی، گھر باہر دیا، عقل دیا، شعور دیا، صحت دی. اگر تمہیں آج بخار ہو جائے، تمہیں آج تکلیف ہو جائے، تمہارے سر میں درد ہو جائے تو تم پٹیاں باندھ کر پڑ جاتے ہو. لیکن تم نے کبھی شکر کی پٹی نہیں باندھی، اس کا شکر ادا نہیں کرتے کہ اس نے تمہیں صحت دی. ایک دن کو بیمار کر دیا تو تم نے پٹیاں باندھ دی. تم بھاگے بھاگے ڈاکٹر کے چلے گئے، صحت کے اندر خدا کی طرف بھاگ کر نہیں آئے، خدا کی مسجد کی طرف نہیں گئے، خدا کی عبادت کی طرف نہیں دوڑے. ذرا سی تکلیف ہو گئی تو ڈاکٹر حکیم کو ایک رن کر دیا. نہ پیسے کو پیسہ سمجھتے ہیں نہ کوئی اور بات کو، اور فوراً اس پر یقین رکھتے ہیں. خدا کی کلام پر یقین نہیں، ڈاکٹر کے کام پر یقین ہے. ہمارا ایمان ہے کہاں کب؟ یہ ہم لوگوں کو حیضہ ہو گیا ہے کہ ہم ایماندار ہیں، مسلمان ہیں. اگر ہم مسلمان ہوتے آج ہم پر ظالم حاکم مسلط نہ کیے جاتے. آج اگر ہم مسلمان ہوتے ہمیں دنیا اور آخرت کی کوئی چیز مضرت نہیں پہنچا سکتی تھی. اگر ہم مسلمان ہوتے ہمارے سے دوزخ 1000 میل دور بھاگتی. جتنے تمہارے ہاتھ ہیں
یہ پھول ہے، اس کے اندر 1 2 3 4 یہ 3 دفعہ بسم اللہ، 3 دفعہ درود شریف اور 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کے ثواب پہنچانا ہے، ہدیہ نذرانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، ہم سب نے جو کچھ پڑھا ہے، پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچ جائے۔ ان کے صدقے سے فضل سے ہمارے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھول چوک گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں، رزق میں برکت عظیم عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت دنیا میں جو ہے اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے پاکستان کو دشمنوں کی نظروں سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ، ہمارا تیرے سوا کوئی وارث ہے نہ والی ہے، تیرے یار ہے، تو ہی مددگار ہے۔ تو اپنی امان اور اپنی حفاظت میں ہم سب مسلمانوں کو لے جہاں سے جہاں تک بھی ہیں۔ اے اللہ، پر اپنا کرم اور فضل فرما دے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔